اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جماعت نحم حصہ نظم میں نظم طول اسلام، اس نظم مشق جو ہے وہ حل کریں گے، جس کے شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کریں تاکہ آپ کی طرح دوسرے طلباء و طلبات بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اپنے پاس کاغذ قلم سنبھال کے رکھیے گا۔ ہم شروعات کرنے والے ہیں اس حمد کے نظم کا۔ تو طول اسلام مشق، یہ مشق کی سوالات علامہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس کے شاعر ہیں۔ سب سے پہلے ہم مرکز خیال کے بارے میں پڑھیں گے۔ نظم طول اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاہکار نظم ہے۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی شاندار ماضی کو سنہرے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ اسلاف کے کارناموں کو ذکر کرتے ہوئے فخر اور خوشی کا اظہار کیا ہے اور مسلمانوں کو اپنے ماضی سے سبق حاصل کرنے اور اسلاف کے ڈگر یعنی نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ابھارنے کی کوشش کی ہے، اسے تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے۔ نظم کا خلاصہ۔ نظم طول اسلام میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کی نشانی قرار دیا ہے کہ انسان کرۂ ارض یعنی مسلمان کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اے حضرت انسان، تو دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا تیرے لیے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ تیری نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہے۔ پس آپس میں پیار و محبت سے رہیں اور دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں، کیونکہ تو در حقیقت پوری دنیا کا امام چنا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے مشقی سوالات۔ تو سوال نمبر 1 ہے، نظم کے پہلے حصے کے 5ویں شعر میں کون سی خاص بات بیان کی گئی ہے؟ تو جواب ہے، نظم کے پہلے حصے کے 5ویں شعر میں انسان کی فطرت ممکنات زندگی کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ جو کمالات پوشیدہ ہیں، جس کا تعلق زندگی کی کسوٹی پر رکھنا مقرر ہوا ہے، کا ذکر موجود ہے۔ سوال نمبر 2، نظم کے دوسرے حصے کے پہلے شعر میں کس بات کو فطرت کا مقصد قرار دیا گیا ہے؟ جواب، نظم کے دوسرے حصے یا اس حصے میں اخوت، بھائی چارے، محبت کو فطرت قرار دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کا خاصہ ہیں۔ سوال نمبر 3، قیصر و کسریٰ کے ظلم کو کس چیز نے مٹا دیا تھا؟ نظم طول اسلام کے مطابق قیصر و کسریٰ کے ظلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور بازو، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی درویشی اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سچائی نے مٹا دیا تھا۔ سوال نمبر 4، نظم کے دوسرے بند کے قوافی لکھیں۔ قافیہ کی جمع قوافی: مسلمانی، فراوانی، افغانی، ہستانی، رحبانی، مسلمانی، زندانی، تورانی۔ سوال نمبر 5، شاعر کا قلمی نام یا تخلص سے کیا مراد ہے؟
شاعر کا جواب، شاعر کا کلمی نام اس شاعر کا تخلص کہلاتا ہے۔ شاعر عموماً اسے اپنی غزل یا نظم کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے۔ جیسے اقبال کا شعر ہے، تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا، قبر پہ پھول چڑھانا تو کوئی بات نہیں۔ سوال نمبر 6، مصرع مکمل کریں۔ الف، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں ہے تو۔ با، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جیم، ہینا بند عروس لالا ہے خون جگر تیرا۔ دال، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا۔ سوال نمبر 7، تشبیہ کی تعریف کریں اور 2 مثالیں دیں۔ جب اگر ایک چیز کو کسی خاص صفت، خوبی یا خامی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ آندھی کی طرح آیا اور طوفان کی طرح گزر گیا۔ یا نمبر 2، میں پہاڑ کی طرح مضبوط ہوں۔ تو یہ تو تھا آج کے مشقی سوالات اس نظم طلوع صبح کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد اسی طلوع اسلام کی جو تشریح ہے، انشاءاللہ اس کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ نے یوٹیوب چینل پر موجود دوسری ویڈیوز کو بھی دیکھنا ہے، اس سے بھی استفادہ حاصل کرنا ہے۔ ساتھ میں لائک، شیئر، کمنٹس بھی کرتے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔